السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جو بے پناہ فضیلتوں اور اہمیتوں کا حامل ہے۔ یہ کئی وجوہات سے تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کا آغاز اسی سے ہوتا ہے اور اہل بیت اطہار کی شہادت بھی اسی ماہ حرام میں ہوئی۔ اس مہینے کی 10 تاریخ یعنی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو کئی واقعات پیش آئے۔ تاریخی واقعات سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوا اور اختتام بھی قربانی پر ہوا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب لوح محفوظ میں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیے، ان میں سے 4 مشہور اور عزت والے مہینے محترم مہینے ہیں، جن کو عربی میں اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ تو یہ کل 4 مہینے ہیں، جن میں ترتیب وار 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ مہینے واجب الاحترام ہیں، یعنی ان میں عبادات کا ثواب زیادہ سے زیادہ ملتا ہے اور ان مہینوں میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ سخت شمار کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ اس ماہ مقدس میں اپنی لڑائیاں روک دیا کرتے تھے اور جنگ و جدال سے اجتناب کرتے تھے۔ عزیز سامعین، گویا یہ ماہ مقدس نہ صرف اسلام میں باعث عظمت اور حرمت والا رہا، بلکہ اس کی قدر و منزلت زمانے جاہلیت میں بھی کثرت کی جاتی تھی۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی اس ماہ کی حرمت و عظمت کو اسی سابقہ حالت میں برقرار رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کی حرمت و عظمت کا اعلان بھی فرمایا، جیسا کہ فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور ان مہینوں میں خصوصاً محرم کے مہینے کو شہر الحرام یعنی حرمت کا مہینہ اور شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، جس سے مزید اس مہینے کا افضل اور واجب الاحترام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسلام میں سن ہجری کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی مناسبت سے ہوا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خصوصی عبادات کی طرف ہدایات فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں خاص طور پر روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے اور عبادات میں زیادتی فرماتے تھے۔ چنانچہ 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کی بہت فضیلت آئی ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان یہودیوں سے پوچھا تو یہودیوں نے بتایا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، بس ہم اس کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کی روزے کے متعلق فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ذوالحجہ کے آخری اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا اس نے گزشتہ سال کا اختتام اور نئے سال کا آغاز روزے سے کیا
اور اللہ تعالیٰ اسے 50 سالوں کا کفارہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ مذکورہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ یہ مہینہ بے پناہ فضیلتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس مہینے سے مسلمانوں کی دینی، علمی، تاریخی، تہذیبی اور سماجی احوال و واقعات جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اس ماہ مبارکہ کا احترام و ادب کریں۔ بالخصوص 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کو ذکر و دعا کا خوب اہتمام کریں، روزے رکھیں، صدقہ خیرات کریں، امام حسین علیہ السلام کی نیاز اور شہدائے کربلا کی مجالس کا اہتمام کریں۔ اور اس ماہ حرام میں سب سے ضروری عمل یہ ہے کہ اپنے سال بھر کے ایام کا محاسبہ کریں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ مبارکہ میں کثرت سے عبادات میں گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔